کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن آپ گھر سے اسکول جائیں، ہنستے کھیلتے واپس آئیں اور اگلے ہی چند دنوں میں آپ کی پوری زندگی بدل جائے؟ ایسا ہی ہوا مارٹن پسٹوریس کے ساتھ، ایک ایسا بچہ جس نے ہنستے بستے بچپن سے اچانک ایک ایسی زندگی میں قدم رکھا جسے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ مارٹن پسٹوریس 1975 میں جنوبی امریکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں وہ بالکل عام بچوں جیسا تھا۔ اسے کھیل کود، پڑھائی اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند تھا۔ اسکول سے واپسی پر وہ اکثر اپنے والدین کو اپنی شرارتوں اور باتوں سے ہنسایا کرتا تھا، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اسکول سے واپس آنے کے بعد مارٹن نے سر درد اور بخار کی شکایت کی۔ گھر والوں نے سمجھا یہ عام بخار ہے اور اسے میڈیسن دی، لیکن اگلے دن بخار مزید بڑھ گیا۔ پھر دن گزرتے گئے اور مارٹن کی حالت اور عجیب ہونے لگی۔ وہ چلنے میں بھی لڑکھڑانے لگا، بات کرتے ہوئے الفاظ ٹوٹنے لگے۔ گھر والے پریشان ہو کر ڈاکٹر کے پاس گئے، ایک ڈاکٹر کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، لیکن کسی کو صحیح وجہ سمجھ نہیں آئی۔ چند ہی مہینوں میں مارٹن کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ وہ نہ چل سکتا تھا نہ بول سکتا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کے والدین کو سخت الفاظ میں کہا، آپ کے بیٹے کا دماغ ختم ہو چکا ہے، یہ ویجیٹیٹو سٹیٹ میں ہے، یہ اب صرف زندہ لاش ہے، باقی زندگی اسی حالت میں گزارے گا۔ ذرا سوچیں، 12 سال کا ایک بچہ جو کل تک اسکول میں کھیل رہا تھا آج بستر پر قید ہو گیا ہے۔ ماں باپ کے لیے یہ قیامت کا منظر تھا۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، لیکن دل ہی دل میں سمجھ گئے کہ ان کا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں۔ مارٹن کے والدین نے اس کی خدمت میں اپنی زندگی لگا دی، اس کی صفائی، کھانا کھلانا، کپڑے بدلنا، سب کچھ۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ مارٹن کچھ نہیں جانتا، نہ ہی کچھ سنتا ہے، مگر حقیقت بالکل مختلف تھی۔ مارٹن اپنی کتاب گوسٹ بوائے میں لکھتا ہے کہ وہ سب کچھ سنتا تھا، سب کچھ سمجھتا تھا، لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ اس نے لکھا کہ وہ اپنے والدین کو جھگڑتے سنتا، ان کی تھکن دیکھتا، کبھی کبھی اپنے ماں کو روتے ہوئے بھی دیکھتا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اندر سے چیختا تھا لیکن باہر ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ 12 سال تک مارٹن نے یہ زندگی جھیلی، دن رات بستر پر لیٹے رہنا۔ لوگ اسے بے جان سمجھتے تھے، لیکن وہ زندہ تھا۔ یہ سب سوچ کر ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ پھر قسمت نے کروٹ لی۔ مارٹن کے گھر ایک نرس تھی جو اس کا دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ نرس اکثر مارٹن کی آنکھوں میں دیکھتی اور کہتی، مجھے لگتا ہے کہ تم سب سمجھتے ہو، لیکن بول نہیں سکتے۔ شروع میں کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن ایک دن نرس نے نوٹ کیا جب وہ سوال کرتی ہے تو مارٹن کی آنکھوں میں رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ وہ فوراً مارٹن کے والدین کے پاس گئی اور کہا، آپ کا بیٹا زندہ ہے، یہ سب سنتا اور سمجھتا ہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور وہاں اس کے ٹیسٹ ہوئے اور پتہ چلا کہ واقعی مارٹن کا دماغ زندہ ہے، وہ سب کچھ سنتا بھی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مارٹن کے لیے نئی زندگی کے دروازے کھلے۔ اسے ایک خاص کمپیوٹر سسٹم دیا گیا جس میں وہ اپنی آنکھوں اور ہاتھ کی ہلکی جنبش سے جملے بنا سکتا تھا۔ برسوں کی خاموشی کے بعد جب اس نے اپنی پہلی بات لکھی تو اس کے والدین کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے کہ ان کا بیٹا اب واپس آ گیا ہے۔ مارٹن نے پھر آہستہ آہستہ زندگی میں قدم بڑھانا شروع کیا۔ وہ ویل چیئر پر تھا، لیکن اب وہ دنیا کو اپنے خیالات بتا سکتا تھا۔ وہ کمپیوٹر پر لکھتا، سیکھتا اور لوگوں سے بات کرتا تھا۔ اور پھر مارٹن کی زندگی میں محبت آئی۔ اس کی ملاقات جوانا سے ہوئی، جو اس کی ہمت، محنت اور محبت سے بہت متاثر ہوئی۔ دونوں کے درمیان رشتہ پروان چڑھا اور آخر کار انہوں نے شادی کر لی۔ ایک ایسا انسان جسے دنیا نے مردہ سمجھ لیا تھا، وہ آج ایک پیار کرنے والی بیوی کے ساتھ نئی زندگی گزار رہا تھا۔ آج مارٹن پسٹوریس ایک مصنف اور ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ وہ دنیا بھر میں اپنی کہانی سناتے ہیں تاکہ لوگوں کو امید ملے۔ ان کی کتاب گھوسٹ بوائے لاکھوں دلوں کو چھو چکی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ معجزے ہمیشہ ممکن ہے۔ مارٹن کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی چاہے جتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، امید
اور حوصلہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ سب ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ جب چاہے ایک پل میں سب بدل سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ای کوڈ اوریجنز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔